سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ شورا کے انتخابات کا پہلا عملی مرحلہ آج رات 8 بجے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر زور دے کر کہا ہے کہ وہ لبنان اور برادر لبنانی عوام کی مدد کرتا رہے گا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بحری جہازوں کی جنگ میں نئی شدت آ گئی ہے، اور ایران کے نئے صدر نے کہا ہے کہ وہ ان کے ملک پر عائد پابندیوں کو اٹھانے کے لیے کسی بھی سفارتی منصوبے کی تائید و حمایت کریں گے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس شورا کے انتخابات کا پہلا عملی مرحلہ آج رات 8 بجے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس وقت تک ووٹروں کے ناموں کی رجسٹریشن ہو سکے گی، اور ایس ایم ایس یا متراج 2 یا الیکشن سینٹر میں رجسٹریشن کی درخواست دی جا سکتی ہے۔ اور ان فہرستوں میں نام درج کرائے جانے کی اہمیت یہ بھی ہے کہ ووٹر لسٹوں میں نام ہونے کی صورت میں ہی ووٹ ڈالنے کا حق ملے گا، اور اگر کوئی کسی حلقے سے بطور امیدوار سامنے آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اس لسٹ میں اس کا نام ہونا ضروری ہے۔ مجلس شورا کے الیکشن کے اس پہلے عملی مرحلے کی اہمیت کے حوالے سے یہاں کے ایک وکیل یوسف احمد الزمان نے کہا ہے کہ شورا کے انتخابی نظام کے قانون کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ رائے دہندگان کے ناموں کی فہرست میں نام درج کرایا جائے، وگرنہ نہ کوئی امیدوار بن سکتا ہے اور نہ ہی اسے ووٹ ڈالنے کا حق ہوگا۔ تو قطر پوری ثابت قدمی کے ساتھ اپنے شورائی طریقے اور اسلوب کو فروغ دیتے ہوئے انتخابات کا یہ نیا تجربہ کر رہا ہے، اور یہ عمل ملک کے قومی تصور یعنی نیشنل ویژن کے ساتھ مکمل مطابقت رکھتا ہے کہ فیصلہ سازی کے عمل اور وطن کی ترقی کے عمل میں عوام خود حصہ لیں۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک کی سوسائٹی میں کورونا وائرس کے مزید 117 کیسز اور مسافروں میں 64 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق مزید 99 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس وبا سے اب تک شفا پانے والوں کی تعداد 2,24,384 ہو گئی ہے۔ ملک میں جاری ویکسینیشن پروگرام سے متعلق بتایا گیا ہے کہ اب تک یہاں لوگوں کو کووڈ-19 ویکسین کی 39,16,863 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ کووڈ-19 وائرس کی روک تھام کے لیے قومی حکمت عملی کے گروپ کے سربراہ اور حمد میڈیکل کارپوریشن میں متعدی بیماریوں کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے کہا ہے کہ ملک سے جانے اور یہاں آنے کے بارے میں اختیار کیے گئے سخت اقدامات کی وجہ سے قطر میں کورونا کے ڈیلٹا وائرس کے داخلے میں بہت تاخیر ہوئی ہے، لیکن اب یہ ڈیلٹا وائرس قطری سوسائٹی میں داخل ہو چکا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ سب لوگوں کی جانب سے پابندیاں بتدریج اور مرحلہ وار اٹھائے جانے کے منصوبے کی مکمل پابندی کی جا رہی ہے، اور اس طرح ویکسینیشن کرانے میں بھی بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کیا گیا کہ جس کی وجہ سے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران یہاں متاثرین کی تعداد کا تناسب بہت کم رہا ہے۔ قطر نے دوبارہ کہا ہے کہ وہ لبنان اور لبنانی عوام کی مدد جاری رکھے گا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے جمہوریہ فرانس اور اقوام متحدہ کی طرف سے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے لبنانی عوام کی مدد کے لیے بلائی گئی کانفرنس میں کہا ہے کہ لبنان اور اس کے عوام بحران کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ اپنے ٹھوس ارادے اور بین الاقوامی برادری کی مدد کے ذریعے اپنی موجودہ آزمائش سے نکل سکتے ہیں۔ اب یہ کانفرنس ختم ہو چکی ہے
اور اس کے ذریعے اگلے سال کے لیے $357 ملین کی رقم جمع کی گئی ہے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے اس کانفرنس میں کہا ہے کہ لبنان کی مدد ایک حتمی اور لازمی امر ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ لبنان کو اولین اہمیت حاصل ہے۔ تو اس طرح لبنان کے ساتھ وسیع تر بین الاقوامی سولیڈیرٹی کا اظہار کیا گیا ہے تاکہ اسے وہاں 1 سال قبل بیروت کی بندرگاہ میں ہونے والے دھماکے کے اثرات سے نکالا جا سکے۔ اس دھماکے کی وجہ سے آج بھی وہاں خون رس رہا ہے، حالانکہ لبنانی عوام اپنے زخموں پر قابو پا چکے ہیں۔ دراصل لبنان کے صدر میشیل عون نے کہا ہے کہ اسرائیل نے کل رات لبنانی دیہاتوں پر جو فضائی حملے کیے ہیں وہ سن 2006 کے بعد ہونے والے اپنی نوعیت کے پہلے حملے ہیں، اور ان حملوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اب بھی جارحانہ عزائم رکھتا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع بینی گانٹس نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بحر عمان میں اسرائیلی بحری جہاز پر کیا جانے والا حملہ اور لبنان سے راکٹوں کے حملے ایران سے اسرائیل کو ملنے والے چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے مزید کہا کہ ایران اب صرف اسرائیل کے لیے ہی ایک چیلنج نہیں ہے، بلکہ یہ ایک علاقائی اور عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ اس دوران میں ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی نے کہا ہے کہ ان کے بقول دشمنوں کو جو ایران کو دھمکیاں دے رہے ہیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس کا جواب بہت سخت اور بہت وسیع ہوگا۔ ان امپروومنٹس کے دوران ایران کے نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی نے آج شام مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کے سامنے اپنے عہدے کا باقاعدہ حلف اٹھا لیا۔ ایران کے نئے صدر کو بنیادی چیلنجوں کا سامنا ہے، جن میں معاشی چیلنجوں سے لے کر خارجہ تعلقات، ایٹمی سمجھوتے کے مذاکرات اور مغرب کے ساتھ کشیدگی کے چیلنج شامل ہیں۔ تیونس کے صدر قیس سعید نے کہا ہے کہ وزارت داخلہ کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش اور اندر سے اس پر کوئی حملہ کرنے والوں کو ان کی توقع سے کہیں زیادہ سخت جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے ملک کا شیرازہ بکھیرنے اور عوام کی دولت لوٹنے کی کسی بھی کوشش پر متنبہ کیا ہے۔ اس اثناء میں النہضہ تحریک کی مجلس شورا نے ڈائیلاگ اور تیونسی سیاسی فریقوں کے ساتھ مذاکرات کے بحران سے متعلق ایک خلیہ تشکیل دے لیا ہے۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ ایک حکومت تشکیل دی جائے جو ملک کے اقتصادی اور سماجی مسائل پر اپنی توجہ مرکوز کرے۔ طالبان تحریک نے اعلان کیا ہے کہ اس کے مسلح افراد نے ملک کی مغربی ریاست نمروز کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس اثناء میں افغان وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کی متعدد ریاستوں میں طالبان کے 10 مسلح اشخاص کو قتل کر دیا گیا ہے۔ دراصل یورپی یونین نے اپیل کی ہے کہ افغانستان میں فوری طور پر اور مکمل فائر بندی کر دی جائے۔ اس نے طالبان تحریک کے حملوں میں اضافے کی مذمت کی ہے۔ اور تلاش اور بچاؤ کا قطر انٹرنیشنل گروپ ترکی کی ریاست انطالیہ میں آگ لگنے کے واقعات کے بعد آفت زدہ علاقوں میں آگ بجھانے، لوگوں کو بچانے اور وہاں سے انہیں نکالنے اور پھر زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کے کاموں میں شریک ہے۔ انٹرنل سیکیورٹی فورس لخفیہ کے تابع اس گروپ میں لوگوں کو بچانے، ایمبولینس سروس فراہم کرنے اور میڈیکل ٹیمیں شامل ہیں۔ ان کے پاس تمام تر ضروری وسائل اور ساز و سامان موجود ہے اور انہوں نے متاثرہ علاقوں میں وہاں کے حالات پر قابو پانے کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ مجلس شورا کے انتخابات کا پہلا عملی مرحلہ آج رات 8 بجے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔
قطر نے ایک مرتبہ پھر زور دے کر کہا ہے کہ وہ لبنان اور برادر لبنانی عوام کی مدد کرتا رہے گا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بحری جہازوں کی جنگ میں ایک نئی شدت آ گئی ہے، اور ایران کے نئے صدر نے کہا ہے کہ وہ ان کے ملک پر عائد پابندیوں کو اٹھانے کے لیے کسی بھی سفارتی منصوبے کی تائید و حمایت کریں گے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔